Vergör. Order. Hani çok daha ne? Kaç? Zaman. Zaman dedi. Bir tane. Öyle sorun. Sì, che le hanno, venga, attendono. Teori göster. O ira yani. Amen ben. O yedir yani. Ya. No, bravo, c'è quello. Bravo, ci vuole la الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه. رواه النسائی صحیح جامع. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کو رزق مہیا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ، ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ہادی و راہنما بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. دوستو، رمضان المبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے حوالے سے جو آپ کا حکم، جو آپ کا اعلان ہم تک پہنچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا: اتاکم رمضان. اے میرے صحابہ، آپ کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ پہنچا ہے. مبارک شہر مبارک، بڑا ہی برکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل صیامہ علیکم صیامہ، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اعلان فرمایا: فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو بھی کوئی یہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے.
رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمت والا۔ رحمت جب ہو تو آسانی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہو جب بندے پہ دنیا میں صحت کے حوالے سے آسانی ہو، کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، اپنی معاشی حالت اس کی بہتر ہو، معاملات اس کے لیے آسان ہو، تو وہ کہتا ہے مجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک، جس پہ آپ نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے اللہ کے حکم سے۔ کھانا حلال ہے مگر تم نے روزہ رکھا، کھا نہیں سکتے، بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو، تم پانی پی نہیں سکتے کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ رحمت کیسے ہے؟ میں تو مشکل میں ہوں، مجھے بھوک لگی، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، اس اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے مقصد بتا دیا تھا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تم عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے باغات ہیں جن میں تم رہو گے، تمہارے لیے اللہ کی جنتیں ہیں۔ تو رحمت کیسے ہوگی؟ جب تم اللہ سے ڈرنا ڈر اپنے دل میں بسا لو گے، تقوی اختیار کر لو گے، اللہ کے سامنے پرہیزگار بن جاؤ گے، تو پھر تم پہ رحمت نازل ہوگی۔ تم جو برائیاں جو کوتاہیاں کرتے تھے ان کو چھوڑ دو گے۔ اس مہینے کی وجہ سے تمہارا ایک نظام بن جائے گا، ایک روٹین بن جائے گی جس کو تم اپنی زندگی میں داخل کر لو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہیں کامیابی مل جائے گی، اور ہماری رحمت سے کل تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہاں کوئی مشقت نہیں ہے، جہاں تمہاری خواہش ہے اور اس کا پورا ہونا ہے۔ یہ ہے مہینہ رحمتوں کا۔ ہم پہ روزے اللہ نے فرض کیے ہم پہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ ہم پورا سال بھٹکتے رہتے ہیں، یہ بھی ہماری کمی ہے، کوتاہی ہے، یہ غفلت ہے کہ ہم رمضان کے مہینے سے کچھ سبق ہی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ روزے تم پہ میں نے فرض کیے تاکہ تقوی اختیار کرو، تاکہ پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہم کیا ہے؟ صرف رمضان میں ڈرتے ہیں، رمضان میں ہم اللہ کا تقوی ہوتا ہے، ہم فکر میں ہوتے ہیں، پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، بظاہر ہم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسا روزہ کسی نے ہم سے پہلے رکھا ہی نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میں روزے دار ہوں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، نوافل کی بھی کثرت کر دی ہے میں تو نماز تراویح ادا کرتا ہوں، میں تو تہجد کی عبادت کرتا ہوں، قرآن میں نے 6 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 2 پڑھ لیے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو میں نے عبادت کی، تو باقی 11 مہینے، اگر باقی 11 مہینے مجھ پہ رمضان کا اثر نہیں چڑھا تو سمجھ لو کہ میرا رمضان ضائع گیا، میں نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ دوستو رمضان سے کچھ حاصل کرنا ہے، فقط اس مہینے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے تو دوبارہ شروع کر لیں، انہی گناہوں میں لت پت رہے۔ اگر رمضان کے علاوہ ہمیں کسی مہینے میں موت آ جائے تو پھر کیا ہم ان گناہوں کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں ملاقات کریں گے؟ رمضان کا مہینہ ایک سبق دیتا ہے لعلکم تتقون کہ ایمان والو
یہ روزے، یہ بھوک، یہ پیاس برداشت کر رہے ہو، یہ زیادہ سے زیادہ بندگی کر رہے ہو، یہ کس لیے کر رہے ہو کہ تم باقی مہینوں کے لیے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ میں تبدیلی لے آؤ، اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو دور کر لو۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یقیناً ہم نے اس رمضان کا سبق حاصل کر لیا، اس رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیا۔ اگر ہم نے رمضان کے بعد دوسرے چوتھے دن یا 15 دن مہینہ اچھی طرح عبادت کرنے کے بعد پھر اپنی اسی روٹین میں چلے گئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ ہم رمضان میں یہ بھوک بھی برداشت کریں، یہ پیاس بھی برداشت کریں۔ نہ اس بھوک کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس پیاس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح البخاری کی 1903 نمبر روایت ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اس پانی، پیاس یا کھانا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ تم اس کے لیے بھوکے رہو، پیاسے رہو اور اپنی وہی باتیں جاری رکھو، جھوٹ بھی چلے، چغلی بھی چلے، غیبت بھی چلے، فراڈ بھی چلے، دھوکہ دہی بھی چلے، ہیرا پھیری بھی چلے، دغا بازی بھی ہو، انسانیت بھی نہ ہو، اور نہ آپس میں تمہارے تعلق اسلامی بھائیوں والے ہوں، نہ تمہارے صلہ رحمی والا تم میں کوئی عنصر پایا جائے۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو کوئی ضرورت نہیں تمہیں بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس نبی کا فرمان ہے جو اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے پسندیدہ، اللہ کے سب سے محبوب، سب سے افضل شخصیت ہے، ہماری رہنمائی کا، جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہماری کامیابی کے لیے، جو دن رات رویا کرتے تھے۔ اس امت سے محبت کا یہ عالم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری محبت کیا ہے؟ ہم کیسی محبت کر رہے ہیں اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کے لیے ایک عمل بھی نہیں کر سکتے، ایسا عمل جو کہ کامیابی کا زینہ ہے ہمارا۔ دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الصیام من الاکل الشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سبك احد او جهل عليك فقل انی صائم انی صائم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ لغویات کو، فضولیات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالی بھی دے دے، کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے یہ کہو کہ میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 1082 نمبر یہ روایت۔ فرمایا روزہ اس بات کا نام نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ تم لغویات کو چھوڑو، فضولیات کو چھوڑو۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم صبح کھانا کھا کے وہ بھی پیٹ بھر کے 3 روٹیاں کھاتے ہیں، تسلی کر لیتے ہیں، پانی اوپر سے 5 گلاس پیتے ہیں کہ ہمیں سارا دن بھوک پیاس نہ لگے۔ شام کو ہم بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان سجا کے، بھئی میں نے روزہ افطاری کی کرنی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے صبح، گھر والوں پہ چڑھائی علیحدہ، باہر سارا دن فضول گپیں، فضول کام، دنیا داری کے معاملات، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی،
یہ آج کے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ تو کیا مجھے یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں وہ فائدہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مقصد بتایا رمضان المبارک کے مہینے کا۔ مقصد کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بنیں گے کیا اگلے رمضان کے آنے تک ہم کا پتہ چلے گا کہ پرہیزگار ہیں، یا کہ اگلے رمضان میں صرف پتہ چلے گا ہم پرہیزگار ہیں؟ دوستو ہماری پرہیزگاری کا تب پتہ چلے گا کہ رمضان گزر جائے، میری عبادت میں کمی نہ آئے، میرے سچ بولنے میں فرق نہ آئے، میرا اخلاقیات میں فرق نہ آئے، میرے معاملات میں فرق نہ آئے، میں ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کو دیکھوں اور اس کے مطابق عمل کروں، پھر میں کامیاب ہوں، پھر مجھے رمضان کے روزے فائدہ دیں گے۔ اگر میں نے رمضان میں یہ بھوک بھی برداشت کر لی، پیاس بھی برداشت کر لی، اور پورا مہینہ میں نے یہ بھوک پیاس برداشت کر کے بتایا ارد گرد کہ میں تو روزے دار تھا، بھائی میں نے پورا مہینہ روزے رکھے، میں نے بڑا کمال کیا، میں نے تراویح بھی ادا کی، میں نے قرآن بھی بڑے پڑھے، تو اس کے بعد جب عید آ گئی، عید گزارنے کے بعد پھر میرے پاس نماز کے لیے ٹائم کوئی نہیں، سچ بولوں گا تو میرا سامان فروخت نہیں ہوگا صحیح طریقے سے، اگر معاملات میں دو نمبری نہیں کروں گا تو میرا گزارا نہیں ہوگا، یہی معاملات رہے تو پھر یہ رمضان نے مجھے اور آپ کو کوئی سبق نہیں دیا۔ رمضان مجھے اور آپ کو تب سبق دے گا لعلکم تتقون، تبھی میں اور آپ پرہیزگار بنیں گے اگر اس رمضان کے مہینے میں جیسے ہم اللہ کو اپنے قریب جانتے ہیں، جیسے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ یقین کر لیتے ہیں، اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے 7ویں کوٹری میں ہوں، میں نے روزہ رکھا، میں پانی نہیں پیوں گا، کیوں؟ اللہ کے دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر بھی میں پانی نہیں پیتا، کس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ہمارا نظریہ، یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا سوچ 12 مہینے ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا، بڑا امیر تھا، مگر معاملات کیا تھے کہ وہ زنا کار تھا۔ ایک عورت آتی ہے، اس کی عزیزہ بھی تھی اور اس کو وہ پسند بھی بہت کرتا تھا، اس کی چاہ بھی تھی اسے، اس کے بچہ تھا مگر اس کے گھر میں فاقے کی وجہ سے اس کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا، وہ بچے کی پیاس کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے کہا مجھے کچھ روپے چاہیے، اس نے کہا میری حاجت براری کرنی ہے، اس نے کہا چلو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اس نے مال دیا، ٹائم دیا، جب وہ پہنچی پیسے لینے تو اس نے کہا مجھے پہلے میرا کام، اس نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے کہ میں اس رب سے جس سے میں بے وفائی کرنے والی ہوں، میں اس کے سامنے اپنے آپ کو 2 نفل ادا کر لوں، میں جھک جاؤں اس کے سامنے، اپنی عرض پیش کر لوں۔ جب وہ اپنے رب کے سامنے جھکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے دل کو بھی پھیر دیا، اس نے کہا یہ مال بھی لے اور تو جا،